नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह यूनुस, आयत नंबर 11 to 15। लफ्ज़ी तर्जुमा। वलौ अगर युअज्जिलु जल्दी करता अल्लाहु अल्लाह लिन्नासी लोगों के लिए शर में इस्तेजालहुम तो इतना जल्दी करते हैं वो बिल खैरी तलब खैर में लकुजिया अलबत्ता पूरी हो चुकी होती अलैहिम इनकी तरफ अजलहुम उनकी मियाद फनज़रु बस हम छोड़े रखते हैं अल्लाह जीना उनको जो ला यरजूना नहीं तवक्का रखते लिखा आना हमसे मिलने की फिर तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में या महून के वो बहकते रहें। वाइज़ा और जब मस्सल इंसान पहुँचती है इंसान को ज़ुर्र तकलीफ दआना तो पुकारता है हमको लिजम्बिही लेटा हुआ व कायदन या बैठा हुआ औ या कायमा खड़ा हुआ। फलम्मा पस जब कशफना हम दूर करते हैं अनहु इससे ज़ुर्र उसकी तकलीफ मर्रा कान तो चला जाता है गुजर जाता है लम गोया के नहीं यदऊना उसने हमें पुकारा था इला ज़ुर्री किसी भी तकलीफ में मस्साहु जो उसको पहुंची कज़ालिका इसी तरह ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दिया गया लिल मुस्रिफीना हद से निकल जाने वालों के लिए माँ जो कान होते यामलून अमल करते। वलक़द अलबत्ता तहकीक अहलकना हलाक किया हमने कुरूना कई उम्मतों को मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले लम्मा जब ज़ालमून उन्होंने ज़ुल्म किया औ या वजाअतहुम और आए उनके पास रसूलुहुम इनके पैगम्बर बिल बय्यिनाति खुली निशानियों के साथ व माँ कानू और वो ना थे लियुमिनू के ईमान लाते। कज़ालिका इसी तरह नाजिज़ी हम बदला देते हैं कौमुल मुजरिमीन जो गुनाहगार हैं उन लोगों को। सुम्मा फिर जअलनाकुम बनाया हमने तुम्हें खलीफा फिल अर्ज़ी ज़मीन में मिन बादिहिम इनके बाद लिनंजुरा ताकि देखें हम कैफा कैसे तामलून तुम आम करते हो। वाइज़ा और जब तुतला पढ़ी जाती हैं अलैहिम इन पर आयातुना हमारी आयतें बय्यिनाति वाज़िया काला कहते हैं अल्लाह ज़ीना वो लोग जो ला यरजूना नहीं उम्मीद रखते लिक़ाअना हमसे मिलने की इती के ले आओ बिकुरआनिन कोई और कुरान गैर हाज़ा इसके सिवा औ या बद्दिलहु या बदल दें इसको इस्तग़फ़ार कुल कह दीजिए मा यकूनु नहीं है ली मेरे लिए अंजे के उबद्दिलाहु के मैं इसके बदल दूँ मिन तिलक़ाई अपनी जानिब से नफ्सी इन अगर अत्ताबिउ नहीं मैं पैरवी करता इल्ला मगर मा यूहा जो वही की जाती है इलैया मेरी तरफ इन्नी बेशक मैं अखाफु डरता हूँ इन अगर असैतु मैं नाफरमानी करूँ रब्बी अपने परवरदिगार की अज़ाब से यौमिन अज़ीम बड़े दिन। फरमाया अगर अल्लाह लोगों को बुराई जल्दी दे इन्हें बहुत जल्दी भलाई देने की तरह तो यकीनन इनकी तरफ इनकी मुद्दत पूरी कर दी जाए तो हम इन लोगों को जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते छोड़ देते हैं कि वो अपनी सरकशी ही में हैरान फिरते हैं। इसके एक मानी तो ये हैं कि जिस तरह इंसान खैर के तलब करने में जल्दी करता है इसी तरह वह शर यानी अजाब के तलब करने में भी जल्दी करता है। वो अल्लाह के पैगम्बरों से कहता है अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब लेकर आओ कि जिससे तुम हमें डराते हो। अल्लाह ताला फरमाता है अगर इनके इस मुतालबे के मुताबिक हम जल्दी अजाब भेज देते तो कभी के ये मौत और हलाकत से दो चार हो चुके होते, लेकिन हम मोहलत देकर इन्हें पूरा मौका देते हैं। दूसरे मानी ये हैं कि जिस तरह इंसान अपने लिए खैर और भलाई की दुआएं मांगता है कि जिन्हें हम कबूल करते हैं, इसी तरह जब इंसान गुस्से या तंगी में होता है तो अपने लिए व अपनी औलाद वगैरह के लिए बद्दुआएं करता है, जिन्हें हम इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये ज़बान से तो हलाकत मांग रहा है मगर इसके दिल में ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन अगर हम इंसानों की बद्दुआओं के मुताबिक इन्हें फ़ौरन हलाकत से दो चार करना शुरू कर दें तो फिर जल्द ही ये लोग मौत और तबाही का मुंह देख लिया करें। आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग जालिम होंगे और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाएंगे अल्लाह इन्हें कुफ्र और तुग़यान में यूं ही भटकता हुआ छोड़ देगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे की दुआ हमेशा कबूल होती है जब तक वह गुनाह या कता रहमी की दुआ ना करे और जल्दी ना करे।
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی کرنے کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہے کہ میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ دعا قبول ہو، پھر نا امید ہو جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں، اپنی اولادوں، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بد دعا نکلے کہ جس میں دعا قبول کی جاتی ہے اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ فرمایا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل جاتا ہے جیسا کہ اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں۔ اسی طرح حسن بھرنے والوں کے لیے مزین بنا دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوا ہے، بلکہ بہت سے اللہ کو ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ کی جا رہی ہے، لمبی چوڑی دعائیں ہو رہی ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ الہی میں دعا و تضرع سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے انہیں جس ابتلا اور مصیبت سے نجات دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا والا ہے۔ سورۃ زمر میں فرمایا پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے ایک علم کی بنیاد ہی پر دی گئی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ قرن کے معنی ایک عہد کے لوگ ہیں، اور جہاں قرون سے ایسی اقوام مراد ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں عروج حاصل کیا تھا اور وہ اقوام عالم میں نامور شمار ہوتی تھی، اور ہلاک کرنے سے یہی مراد نہیں کہ ان پر کوئی عرضہ یا سماوی عذاب وغیرہ بھیج کر ان کی نسل تک کو تباہ کر ڈالا گیا تھا، بلکہ ہلاکت کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنا اس قوم نے عروج حاصل کیا تھا اتنا ہی وہ زوال پذیر ہو جائے، حتیٰ کہ اتنی قار و مذلت میں گرے کہ اقوام عالم میں وہ شمار کے قابل بھی نہ رہے، یعنی ان کے گناہوں کی پاداش میں بتدریج اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ سورۃ قاف میں فرمایا اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہلاک کر دیں جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، بس انہوں نے شہروں کو چھان مارا، کیا بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ سورۃ فرقان میں فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور عاد اور سمود کو اور قوم والوں کو اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہر ایک ہم نے اس کے لیے مثالیں بیان کی، ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بری طرح تباہ کرنا۔ فرمایا پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آیت میں خطاب ان مشرکین عرب سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے کہ گزشتہ اقوام کے بعد اللہ نے تمہیں زمین کا مکین بنایا تاکہ تمہیں بھی آزمائے اور معلوم کرے کہ تم لوگ اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہو یا نہیں۔ فرمایا اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ کوئی قرآن اس کے سوا لے آؤ یا اسے بدل دیں۔ استغفار کہہ دیجئے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے سامنے قرآن کریم کی ان آیتوں کی تلاوت فرماتے جن میں توحید باری تعالیٰ کا اثبات اور شرک باللہ کی تردید ہوتی تو قیامت اور جزا اور سزا کا انکار کرنے والے مشرکین بطور چیلنج یا بطور استہزاء آپ سے کہتے کہ اس قرآن کے علاوہ اور قرآن لاؤ جس میں ہمارے بتوں کی عیب جوئی نہ ہو،
یا ان آیتوں کے بدلے جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے دوسری آیتیں لے آؤ جنہیں سن کر ہمیں تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں آپ کو یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں اس میں اپنی طرف سے ایک حرف کی تبدیلی نہیں لا سکتا، میں تو اللہ کا حکم بجا لانے والا ایک بندہ اور محض پیغمبر ہوں، میں تو صرف اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اور جس چیز کے اعلان کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے بے کم اوقات پہنچا دیجیے۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجیے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ حقوق اللہ کی نگہداشت کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔